الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی 25 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کہ یہ اس سے روکتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو یہاں مراد قرآن عظیم بھی ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے دوسروں کو روکتے بھی ہیں اور خود بھی ان کے پاس سے دور بھاگتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر قرآن مراد لیں تو پھر وہی معنی ہوگا کہ یہ قرآن سننے سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی قرآن سے دور بھاگتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے قریب آنے سے روکنا، ہدایت کی طرف آنے سے روکنا، یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ تھا۔ اس سے ہمارے وہ مسلمان درس حاصل کریں کہ جو اگر ان کا بچہ کوئی دین کی طرف مائل ہونے لگے، بیٹی دین کی طرف مائل ہونے لگے تو انہیں تشویش ہو جاتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیاوی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائے گا اور اس کو ایک عیب تصور کیا جاتا ہے فی زمانہ۔ یہ بہت غلط ہے۔ اگر ایک مسلمان ہی یہ تصور رکھے گا کہ وہ خود بھی آزاد خیال ہو اور میرے بچے بھی دین کی طرف مائل نہ ہوں، تو یہ اگر اس وجہ سے وہ روکتا ہے بچوں کو تو یہ کفار اور مشرکین کے طریقے کو اس نے اختیار کیا۔ اسی طرح سے وہ بھی مسلمان بھائی عبرت حاصل کریں اور بہنیں عبرت حاصل کریں کہ جب کسی اور کا رشتہ داروں کا بچہ دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ ہمدرد بن کر مشاورت کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جی آپ کے بیٹے کو کیا ہو گیا، یہ تو مسجد تک محدود ہو جائے گا، دین کی طرف مائل ہوا تو دنیاوی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائے گا، اور اس طرح ان کے مشوروں کو قبول کر کے بعض اوقات بچوں کو دین کی راہ سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ تمام جو طریقے ہیں یہ مشرکین کے تھے۔ آدمی ایسا ہرگز نہ کرے، مسلمان ایسا ہرگز نہ کرے۔ اگر کرے گا تو جس طرح کفار و مشرکین کے اس طرح دین کی طرف مائل ہونے والوں کو روکنے اور خود دین سے دور بھاگنے کی وجہ سے ان پہ عذاب نازل ہوا، اللہ کی ناراضگی انہیں مول لینی پڑی، اسی طریقے سے مسلمان پر بھی قہر و غضب نازل ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اب فقط اپنی جانوں کو ہی ہلاک کرتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی کسی کو دین سے روکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور بھگانے کی کوشش کرنا اور خود بھی دور بھاگنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے جس کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ جیسے آج کل بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے بچے کو دین کے راہ سے روکتا ہے تو وہ بڑا اس کو اچھا فعل سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی کامیابی کا کام کیا، اچھا کام کیا ہے کہ میں نے بچے کو دنیا کی دوڑ میں لگا دیا۔ تو یہ ابھی وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ اس کی حقیقت اور اس کا صحیح انجام ظاہر ہوگا میدان محشر میں۔ ابھی آگے جیسے کفار کے بارے میں آ رہا ہے، آپ خود غور کیجئے گا کہ جو یہ دین سے روکتے تھے ان کا انجام کیا ہوا اور میدان محشر میں وہ کیسی تمنائیں کر رہے ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ایسے مسلمان بھی وہاں پر اسی قسم کی تمنائیں کرتے نظر آئیں۔ وَلَوْ تَرَى، اور کبھی تم دیکھو گے، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کہ جب وہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، فقالوا، تو وہ کہیں گے، یا لیتنا، کاش، نردو، ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں، وَلَنُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پیچھے تو ایک آیت میں ذکر ہوا تھا کہ مشرکین انکار ہی کر دیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر حکم یہ ہوگا، یعنی تفسیر اس کی بیان کی کہ جب وہ انکار اس قسم کا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان کو بند فرما دے گا اور ان کے اعضاء گواہی دینا شروع ہو جائیں گے، ہاتھ بولیں گے، اگر زبان چلے گی بھی تو انہیں کے خلاف گواہی دینا شروع ہو جائے گی، ان کے قلب گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، پورا جسم گواہی دے گا، اور جب ہر طریقے سے ثابت ہو جائے گا کہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے یہ جھوٹا ہے اور انہیں خود احساس ہو جائے گا کہ ہمارا جھوٹ ظاہر ہو گیا، تب یہ اس قسم کا کلام کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے، اب ہم اپنے رب کی کبھی بھی تکذیب نہیں کریں گے اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو دائرہ ادب میں رہ کر اور انتہائی ہمدردی کے ساتھ ایسے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں ہماری بھی گزارش ہے کہ اگر بچہ دین کی طرف مائل ہو رہا ہو تو اسے ہرگز روکنے کی کوشش نہ کریں۔ دین کی طرف میلان کی آخری منزل اگر آپ مسجد سمجھتے ہیں کہ یہ امام بنے گا یا خطیب بن جائے گا تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ دین کی طرف میلان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی مسجد کو جوائن کر لیا جائے اور دنیا سے کٹ آف کر لیا جائے،
رشتہ داری ختم کر دی جائے، دنیاوی پڑھائی نہ پڑھی جائے، یہ غلط تصورات ہیں۔ اگر بچہ دین کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس کی زندگی کو آپ متوازن بنائیے، اسے اعتدال میں لے کر آئیے۔ مثلاً وہ علم دین بھی سیکھے اور اس کے ساتھ دنیاوی پڑھائی پڑھنا چاہے تو دین اس کو منع نہیں کرتا۔ دائرہ شریعت میں رہ کر علوم دینیہ اور علوم دنیاویہ دونوں سیکھنا بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ رشتہ داری کرے، دوست بنائے، وہ پکنک پوائنٹس پہ بھی جائے، لیکن دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے ان کی تمام چیزوں کے بارے میں کچھ قیودات شریعت نے بیان فرمائی، ان کا لحاظ کرے، اور ان سب کو جب وہ دائرہ شریعت میں لے کر آئے گا تو اچھی طرح یاد رکھیے کہ حسن نیت کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا حصول بھی عبادت ہے۔ رشتہ داروں سے ملنا، دوستی کرنا، اپنے قلبی نشاط کے لیے کسی اچھی جگہ پر جانا، یہ تمام کا تمام پھر مستحبات میں داخل ہو جاتا ہے اور اس پہ ثوابات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ ہمارا بچہ دین کی طرف مائل ہوگا تو ضرور وہ پھر مسجد کی طرف مائل ہو جائے گا اور مسجد کا ہو کر رہ جائے گا، یہ غلط ہے۔ لہٰذا بچوں کو نہیں روکنا چاہیے، ان کی زندگی میں توازن اور اعتدال پیدا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس دور میں رہتے ہوئے بھی بچہ دین بھی سیکھ سکتا ہے، دنیا بھی سیکھ سکتا ہے۔ علوم دینیہ سیکھنے کے ساتھ اس کی زندگی سنورے گی، آخرت سنور جائے گی اور انشاءاللہ وہ میدان محشر میں سرخرو رہے گا۔ لہٰذا ایک شخص کو، ہر شخص کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اسے توفیق الہی حاصل نہیں ہے، وہ خود عمل نہیں کرتا، تو وہ دوسرے کو کیوں روکے، کیوں اپنے لیے آخرت کا وبال جمع کرے کہ میدان محشر میں جب کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا تو کیا ہوگا۔ صرف اتنی سی بات پر غور کر لیجئے کہ میدان محشر میں اگر اللہ نے سوال کیا کہ جس دین کو میرے نبی لے کر آئے، جس پر عمل کرنے کا میں نے حکم دیا، تم نے اپنے بچوں کو یا اپنے دوست کو یا اپنے رشتہ دار کو اس سے کیوں روکا، اس کا جواب دیں، تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ پچھتاوا ہوگا۔ اور پھر اسی طرح کفار کی مثل خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان پہ بھی جاری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اب ایک موقع اور دے دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم کبھی اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، دیگر مسلمانوں کو دین سے نہیں روکیں گے، بلکہ ان کو عمل کی ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی عمل کریں گے، لیکن وہاں پچھتانا نہ تو ان کفار کو نفع دے گا اور نہ وہاں پچھتانا کوئی ہمارے لیے رحمت کو بڑھائے گا۔ اس لیے دنیا دارالعمل ہے، تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بچہ دین کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے ایک انعام تصور کرنا چاہیے، کوئی مصیبت نہیں۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ان پر کھل گیا جو وہ پہلے چھپاتے تھے، کیونکہ مشرکین پہلے یہ بات چھپا رہے تھے کہ ہم تو مشرک ہیں ہی نہیں، مطلب اپنا شرک چھپا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، ظاہر کر رہے تھے کہ ہم تو مشرک ہیں ہی نہیں، لیکن جب ان کے اعضاء نے گواہی دے دی تو جو چیز چھپا رہے تھے وہ ظاہر ہو گئی، تو پھر ان کو یہ سب کچھ کہنا پڑا۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر واپس بھیجے جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کر دیا گیا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی تو یہ وقتی کیفیات ہیں، سامنے عذاب کو دیکھا اور تمام یہ معاملات کو دیکھا تو پھر ابھی ان کے دل میں خوف پیدا ہوا، اگر ہم ان کو لوٹا دیں گے اور جب انہیں احساس ہوگا کہ یہ امن میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کی بظاہر گرفت ان کو نظر نہیں آئے گی، جہنم کے عذابات ان کے پیش نظر نہیں ہوں گے، تو پھر وہی سابقہ کیفیات لوٹ آئیں گی اور یہ پھر وہی کام کریں گے جو یہ کرتے ہوئے آئے تھے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں، ضرور جھوٹے ہیں۔ یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ یہ کفار کے اصل میں مذمت بیان کی کہ ان کے قلب جو ہیں وقتی طور پہ اثر قبول ضرور کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل خراب ہیں، گندے ہیں، کالے سیاہ ہو چکے ہیں، لہذا ان کو جب دنیا میں بھیجا جائے گا تو جیسے ہی یہ امن میں آئیں گے پھر وہی سیاہی ان پر غالب آئے گی اور یہ کفر کی طرف ہی مائل ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وقتی کیفیت کا پیدا ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کسی اچھی وقتی کیفیت کے ساتھ ساتھ اس کیفیت کو دائمی کرنا اور اس کیفیت کے دوام کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہونا اور دائمی طور پہ تبدیلی واقع ہونا، یہ کمال ہوتا ہے۔ لہٰذا اب اس سے وہ عبرت حاصل کریں۔ بعض ہمارے مسلمان بھائی کسی درس قرآن میں بیٹھ گئے، کسی بیان میں بیٹھے، سامنے والے نے بیان کیا، دل پہ کوئی بات لگی، وقتی کیفیت طاری ہوئی، آنسو نکل آئے، وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا ہم نے کمال کر دیا جی، آج تو بڑا ہمارے دل پہ خوف پیدا ہوا، بڑا اثر ہوا، میرے تو رو پڑا تھا میں تو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جب وہ باہر نکلتے ہیں وہ سب بھول بھال جاتے ہیں، پھر سابقہ روش ان پہ غالب آ جاتی ہے۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بولتے ہیں جی قرآن پڑھتے ہوئے مجھے بہت رونا آتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ یہ جو وقتی کیفیت طاری ہوئی اس نے آگے کیا اثر دکھایا؟
اثر کچھ بھی نہیں دکھایا، وہی ہوا جب کتاب بند کی پھر وہ سب ختم، پھر دوبارہ سابقہ انہی گناہوں کی طرف مائل ہو گئے۔ اسی طرح بعض لوگ جیسے نعتیہ محافل وغیرہ میں شرکت کی، کسی نعت پڑھنے والے نے بہت اچھا کوئی شعر پڑھا، دل پر اثر ہوا، محبت رسول میں اضافہ ہوا اور ایک وقتی کیفیت رقت سے طاری ہو گئے، آنسو بھی نکل آئے، لیکن یہ وقتی طور پہ جو کیفیت طاری ہوئی اس کا بعد میں کیا اثر ظاہر ہوا؟ کیا انسان اطاعت رسول کی طرف مائل ہوا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوا؟ نہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لیکن وقتی طور پہ کیفیت طاری ہوتی ہے، جب آدمی باہر نکلتا ہے پھر وہ سابقہ عادات لوٹ آتی ہیں اور وہ تمام کیفیات زائل ہو جاتی ہیں جو وقتی طور پہ کسی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ وقتی کیفیات کا پیدا ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، یہ وقتی کیفیات جب تک دائمی اثرات قائم نہیں کریں گی ان کیفیات کے پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جو اس طرح مسلسل محافل اٹینڈ کرتے رہتے ہیں اور وقتی کیفیات کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں تو ان کو تو یہ دیکھا ہے کہ کبھی ان کے اعمال میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی قابل توجہ بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ وقالوا، اور وہ بولے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہ کفار کا قول تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، بس دنیا کی زندگی اور کچھ بھی نہیں ہے اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، ہمیں اٹھنا نہیں ہے۔ تو یہ کفار کا یقین تھا کہ ہمیں اٹھنا نہیں ہے، دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی بس کھاؤ پیو عیش کرو، کیا یہ پابندیاں مذہب اختیار کریں، نبی پہ ایمان لے کر آئیں، پھر یہ پابندیاں لگائیں گے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہ دیکھو وہ نہ دیکھو، ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، آخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب غور کریں کہ یہی نعرہ بعض ہم مسلمان بھائی بھی لگانے لگے ہیں کہ یعنی معاذ اللہ وہ آخرت کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں آہستہ آہستہ یہ تصورات غالب آ گئے ہیں کہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس سے خوب لطف اندوز ہویا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ پابندیاں برداشت نہ کی جائیں۔ لہٰذا اسی لیے آزادی کا نعرہ، طبیعت میں آزادی، نگاہوں میں آزادی، سوچ میں آزادی، اور وہ اس کے جواب میں جو دینی پابندیاں ہیں انہیں بوجھ محسوس کرنے لگے ہیں اور کہتے ہیں جی مذہب بہت سی پابندیاں لاتا ہے، یہ نہ دیکھو وہ نہ دیکھو، ادھر مت جاؤ ادھر نہ جاؤ، اس سے دوستی نہ کرو اس سے دوستی نہ کرو، یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ۔ یہ پابندی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہیں، ہماری طبیعت میں آزادی ہے اور ہم ان پابندیوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کر میں گزارش کرتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طبیعت کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ پابندی کو قبول کر لیتی ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پابندی برداشت نہیں ہوتی، یہ اصل میں دینی پابندیوں سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ایک جملہ ہے کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری طبیعت پابندی بالکل برداشت نہیں کرتی ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کی طبیعت میں پابندی کو برداشت کرنے کا ایک مادہ رکھا ہے، آپ دین کے معاملے میں ہمت نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دنیاوی معاملات میں دیکھ لیں کہ ہم ہزارہ مقامات پر پابندیاں برداشت کرتے ہیں۔ مثلا جب آپ اسکول میں جاتے ہیں تو کیا اس کے قوانین کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں؟ کالج میں جاتے ہیں تو کیا اس کے رولز کا لحاظ نہیں ہوتا؟ یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں تو اسی طرح آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، بہت سے قوانین کی پابندی، پھر آپ اگر باہر کے ملکوں میں کوئی وزٹ کرتے ہیں تو کیا وہاں کے قوانین کی پابندی نہیں ہوتی؟ اچھا اسی طرح آپ روڈ پر اگر سفر کر رہے ہیں تو کیا ٹریفک قوانین کی آپ پابندی نہیں کرتے ہیں؟ اسی طرح اگر آپ ہاسپٹل وغیرہ میں جاتے ہیں تو کیا وہاں، اسی طرح آپ ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو کیا اس کے اوقات کی پابندی نہیں کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں، آپ کے خاندان کی کچھ رسم و رواج ایسے ہوں گے جن کی آپ پابندیاں کرتے ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہماری طبیعت میں پابندی کو قبول کرنے کا مادہ موجود ہے، یہ پابندی قبول کرتا ہے اور ہم پابندی قبول کرتے ہیں۔ ہمارا دنیاوی معاملات میں ہزارہ مقامات پر ہم آزادی اختیار نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ اگر ایسا ہوتا، اب مثال کے طور پر کہے کہ میں ملک کی قوانین نہیں مانتا ہوں، میں تو اپنی آزادانہ زندگی گزارتا ہوں، یہ کیا بات ہوئی کہ یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، ادھر گاڑی کو روکو ادھر پارک نہ کرو، میں کوئی پابندی برداشت نہیں کروں گا؟ کوئی ایسا نعرہ لگاتا ہے؟ یا کوئی نوجوان اگر گھر میں نعرے لگائے یہ کیا بات ہے، اتنے بجے داخل ہو اتنے بجے نکلو، اور یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، اتنے بجے بریک فاسٹ ہوگا، اتنے بجے کھانا کھانا ہوگا، یہ مجھ سے پابندیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں، میں تو جب مرضی گھر میں آؤں گا، جب مرضی باہر جاؤں گا، جو مرضی کھاؤں گا اور جس وقت مرضی کھاؤں گا، جتنا کھاؤں گا میری مرضی ہے۔
اسی طرح آفس فیکٹری وغیرہ میں آپ پہنچ کر کہیں کہ بھئی مجھ سے یہ پابندیاں نہیں ہوتی ہیں کہ 8 بجے شروع ہوگا 12 بجے ختم ہوگا، یہ لنچ ٹائم ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، میں اپنی مرضی سے آؤں گا، اپنی مرضی سے جاؤں گا، جس وقت چاہوں گا لیٹوں گا، جس وقت چاہوں گا اٹھوں گا، اور اس طرح مجھے آزادانہ زندگی بسر کرنے کی اجازت دی جائے۔ یقینی سی بات ہے کہ دنیا کا نظام بگڑ جائے گا، پابندی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اگر غور کریں تو دنیاوی معاملات میں ہم پابندی کو خوش دلی سے قبول کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح پھر دین نے کیا قصور کیا ہے؟ دین کی پابندیوں کو ہم کیوں بوجھ محسوس کرتے ہیں، اور دین کی پابندیوں کے بارے میں ہمارے منفی تاثرات کیوں ہو گئے ہیں؟ تو یہ اگر ہم توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سوچنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ اصل میں مسلمان کا نعرہ نہیں ہے، تو کفار کا طریقہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ صرف دنیا کی زندگی سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں، اور ہم تو نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان اقوال کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے، اس تفکر کی وجہ سے، اس فکر کی وجہ سے ان کے اعمال میں فساد پیدا ہوا، آخرت کو فراموش کر بیٹھے اور ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ یہی سوچ ہم نے رکھی تو ایمان تو گھر بیٹھے مل گیا کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن اعمال کی اصلاح کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی، آخرت کی فکر حاصل نہیں ہوگی، اور ہم برباد اور ہلاک ہو جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَا، اور اگر آپ دیکھیں، اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، جس وقت کہ وہ اپنے رب کے حضور، رب کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، قَالَ، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، بتاؤ کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا، وہ کہیں گے، بلا وربنا، ہمارے رب کی قسم، ضرور یہ تو واقعی حقیقت ہے، اب اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ قال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو تم عذاب کو چکھو اس سبب سے کہ تم انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اس سبب سے عذاب کا ذائقہ تمہیں چکھنا ہوگا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ آج جو آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، دینی پابندیوں کو بوجھ سمجھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینک دیتا ہے، اسے قرآن اور حدیث کی باتیں بہت بری لگتی ہیں، اور جیسے آزادی پسند ہماری بہنیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ 15ویں صدی ہجری کے مولویوں نے نکال لی ہیں، اور مطلب یعنی دینی پابندیوں سے راہ فرار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا انکار نہ کرو، بلکہ قرآن و حدیث کی بات کو مولوی کی بات کہہ کر پھر اس کا رد کر دو اور انکار کر دو۔ جیسے آج کل کے دور میں ہو رہا ہے جی، مولویوں نے پابندیاں قائم کی ہیں۔ مولوی بیچارہ یا جو داڑھی والا ہے یا کوئی عالم اور مفتی ہے، وہ اپنے پاس سے تو دین بنا کر نہیں لا رہا ہے، یقینی سی بات ہے کہ اس کا جو دلیل ہے یا اس کا ماخذ ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اگر ہم کسی عالم کی بات کا انکار کر رہے ہیں جو واقعی مستند عالم دین ہے اور ٹھیک بات کہہ رہا ہے، تو وہ اصل میں ہم قرآن و حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک روش دیکھی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کا براہ راست انکار کرتے ہوئے خوف سا محسوس ہوتا ہے، تو وہ اس کو ڈال دیا جاتا ہے پھر کسی عالم دین پر، تاکہ کوئی برا بھی نہ کہے کہ بھئی آپ قرآن و حدیث کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں یہ کہا جائے کہ جی ہاں ٹھیک ہے، یہ حق بتانے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو کسی داڑھی والے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں توجہ کرنی ہوگی کہ بعض اوقات ہم عالم کی بات کا رد کر رہے ہوتے ہیں اور در حقیقت قرآن و حدیث کا انکار ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ روش بھی مناسب نہیں ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کا انکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بعض صورتوں میں کفر بھی لازم آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن و حدیث ہمیں پردے کا حکم دیتے ہیں، اب یہ کہنا کہ جی یہ تو مولویوں نے پردہ نکال رکھا ہے، تو مولویوں نے تو پردہ نہیں نکالا، کسی داڑھی والے کا تو یہ کمال نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس کی پابندی کرنی ہوگی۔ ہاں یوں آدمی، اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس بات کے اقرار کرے کہ ہاں ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، ہمارے عمل میں کمی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بے عملی سے بچائے، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور ایک ہے کہ اپنی بے عملی کو درست ثابت کرنے کے لیے براہ راست قرآن و حدیث کا انکار کرنے کے بجائے اس کو منسوب کر دیا جائے داڑھی والے کی طرف، اور پھر کہا جائے تو مولویوں کی باتیں ہیں، جی ہم مولویوں کی بات نہیں مانتے۔ یہ بغاوت والا طریقہ ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، یہی کفار نے طریقہ اختیار کیا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے اس طرح فرمایا کہ بتاؤ یہ حق تھا کہ نہیں جس کا انکار کر رہے تھے، تو پھر انہیں پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہماری گزارش ہے اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں سے کہ جو دینی پابندیوں کو بوجھ تصور کرتے ہیں کہ وہ اپنی بے عملی کا اقرار کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرما، نہ کہ ان چیزوں کا انکار کریں۔ انکار کرنا بہت سخت ہے اور میدان محشر میں پچھتاوے کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔